الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو الہدی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور ہماری ذمہ داریاں۔ قرآن مجید میں اور سنت رسول کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بہت سے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک عظیم مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، نازل کیا جاتا ہے، اسے آگے لوگوں تک پہنچا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ گویا کہ دعوت و تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کو رحمت کا گہوارہ بنا دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ رسول ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے قلوب اور ان کی ارواح کے اندر جتنی بھی گناہوں کی آلائشیں ہو سکتی ہیں ان کو دور کر کے ان کے نفوس کو پاک اور صاف کرتا ہے، تزکیہ نفوس۔ اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا بھی رسول کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا کہ الہدی کے پیغام کو قرآن مجید کی روشنی میں بندوں تک پہنچانا، کتاب و حکمت کی لوگوں کو تعلیم دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، حکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے بہترین اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ گویا انسانیت کو بہترین اخلاق عطا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم مقصد۔ قرآن مجید اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ انسانوں کے درمیان عدل کو قائم کریں۔ تو عدل و انصاف کا قیام سارے انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے، جیسا کہ سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کے لیے ایک ایسی جامع اصطلاح استعمال فرمائی ہے جس کے تحت یہ سارے مقاصد ذیلی مقاصد قرار پاتے ہیں، اور وہ ہے آپ کی بعثت کا اصل مقصد۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اسی عظیم مقصد کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں الہدی اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ گویا کہ دنیا میں دین حق کو، دین اسلام کو، الہدی کے پیغام کو غالب کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد تھا،
اور اسی مقصد کے تحت باقی سارے مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں یا جو اس کے علاوہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں وہ سب اسی کے ذیلی مقاصد ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے درمیان اس اللہ کی نازل کردہ کتاب کی روشنی میں فیصلے فرمائیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، اور ان کی خواہشات کو ہرگز خاطر میں نہ لائیں۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب یہ بھی تھا کہ آپ نے لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کرنا تھا اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد بعثت کو کہ آپ دنیا کے اندر دین حق کو غالب کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، قرآن مجید میں 3 جگہ تو یہ آیت مبارکہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئی ہے۔ سورہ توبہ اور سورہ صف میں بالکل یہی الفاظ ہیں، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور سورہ فتح میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی جگہ ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ اس پر گواہ کافی ہے۔ اسی مضمون کو قرآن مجید نے دوسرے مقامات میں بھی بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ دنیا کے اندر اللہ کے دین کو عملاً قائم کر دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اس دین کو قائم کر دیں۔ ان اقیموا الدین، دین کو غالب کرنا اور دین کو قائم کر دینا بالکل ایک ہی بات ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ کام جب آپ کریں گے تو مشرکین کو یہ انتہائی ناگوار گزرے گا۔ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کے لیے یہ بات انتہائی ناگوار ہے جس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کے دین کے غلبے کی دعوت، جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت، جس کے ذریعے سے یہ دین دنیا کے اندر غالب ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ 2 جگہ یہ فرمایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، واہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، میں نے اپنے رسول کو اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ بھائی اور بزرگوں، دین اسلام جس کے غلبے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا، یہ ایک مکمل نظام زندگی، ایک کامل ضابطۂ حیات اور ایک مکمل اسلامی انقلاب کا نام ہے، جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی پوری کایا پلٹ کر رکھ دی، اور عقائد، عبادات اور معاملات کے ساتھ ساتھ یہ دین زندگی کے ہر گوشے اور شعبے پہ حاوی ہے، اور زندگی کا کوئی گوشہ اور شعبہ اس دین کی عملداری سے باہر نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الہدا کا پیغام لے کر آئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بھی واضح فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تم اس پورے مکمل ضابطۂ حیات کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈال دو۔ اس اسلام کی، اس دین حق کی جو ہدایت بھی تم تک پہنچی ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس دین کے بہت سارے اجزاء ہیں، لیکن اس دین سے امت مسلمہ پوری طرح مستفید اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب وہ دین کامل اور مکمل صورت میں دنیا کے اندر قائم ہو، اور وہ یہی وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اول روز سے تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کلمہ ہی اس دعوے کے ساتھ پیش کیا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اگر تم لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو تو تم فلاح پا جاؤ گے۔
اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کھول کر یوں بیان فرمایا کہ کلمۃ واحدۃ تأتونیھا تملکون بھا العرب وتدین لکم بھا العجم، ایک کلمہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، میں وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر تم اس کلمے کو قبول کر لو تو عرب و عجم تمہارے زیر نگین ہوں گے، تم ان کی قیادت کرو گے، وہ تمہارے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ یعنی پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ قبول کر لو تو فلاح دارین تمہیں حاصل ہوگی، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں ملے گی، اور مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کلمے کو قبول کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، عرب و عجم جو ہے وہ تمہارے پیچھے چلیں گے۔ گویا کہ جو لوگ اس کلمے کو قبول کریں گے وہ دنیا کی قیادت کریں گے، دنیا کی رہنمائی کریں گے، اور دنیا کی امامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں دے دے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جب اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو اس وقت یہ بات لوگوں کے سامنے کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ ایک دوسری جگہ سیرت ابن حشام میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت یوں فرمائی کہ فَإِن تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُم بِهِ فَهُوَ حَظُّكُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تم اگر میری وہ دعوت قبول کر لو جسے میں لے کر آیا ہوں تو اس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے، دونوں کی بہتری ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے تشریف لائے وہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات اور ایک کامل نظام زندگی ہے، اور جیسا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اس دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس دین کے ہر جز کے اوپر عمل ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی جزوی تبدیلی کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، آپ صرف عقیدے کی اصلاح کے لیے تشریف نہیں لائے، آپ صرف لوگوں کو نمازیں پڑھانا اور عبادات کے طور طریقے سکھانا یہ آپ کی بعثت کا مقصد نہیں تھا۔ یہ کام آپ نے ضرور کیا، یہ اس عظیم مقصد کے مختلف اجزاء ہیں، مختلف حصے ہیں، لیکن اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا تھا کہ اس پورے کے پورے دین کو دنیا کے اندر غالب کر دیا جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، حدود اور تعزیرات، اور اسلامی طرز معاشرت اور معیشت اور اقتصادیات اور تجارت اور کاروبار، یہ سارے اس دین کے مختلف اجزاء اور اس کے مختلف شعبے اور حصے ہیں۔ اب آج کے دور میں اس دین کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے کہ اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، اس دین کو اجزاء میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ اس دین کے بعض اجزاء کو لے کر بیٹھ گئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بس وہی اپنی جگہ دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ اسی کو مکمل دین سمجھتے ہیں۔ مثلا کوئی صرف عقیدے کی اصلاح پہ زور دے رہا ہے، حالانکہ جتنا عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے اسی قدر عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جا بجا عقیدے کا یعنی ایمان کا ذکر کیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو اوراد اور وظائف اور فضائل اعمال کو لے کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ ساری زندگی ان اعمال کی فضیلتیں ہی بیان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ میرے بھائی اور بزرگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی جو فضیلتیں اور جو فضائل اور جو فوائد اور ثمرات بیان کیے ہیں وہ مشروط ہیں اس چیز کے ساتھ کہ جن مقاصد کے لیے وہ فضائل بیان کیے گئے ہیں ان مقاصد کو حاصل کیا جائے۔ مثلا وضو کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی صبح جاگنے سے رات سونے تک پورا دن باوضو رہے لیکن نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، تو آپ بتائیے کہ وضو کا اسے ثواب ہوگا؟ وضو تو اس لیے ہے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، بیت اللہ کا طواف کریں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اس وضو کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وضو کے فوائد و ثمرات آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔
ایک آدمی یہ حدیث پڑھتا ہے کہ مسجد کی طرف جب آدمی چلتا ہے تو ایک ایک قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. وہ پورا دن مسجد کے پاس جائے اور پھر واپس آتا رہے، مسجد سے اندر نہ جائے، نماز نہ پڑھے، تو اس کے جو قدم ہیں ان کے اوپر اس کو نیکیاں ملیں گی؟ ہرگز نہیں ملیں گی. دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور ایک کامل نظام زندگی ہے. اس کو اجزاء کے اندر تقسیم کرنا، بے شک اس کے مختلف اجزاء ہیں، اور اگر مسلمانوں میں یہ کام اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس طرح ہو رہا ہو کہ اس کے ہر شعبے میں مخصوص لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہو، مثلا کچھ لوگ جہاد کی تعلیم و تربیت لے رہے ہوں، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں، اسے سمجھ رہے ہوں، اور دنیا کے علوم کے اندر ترقی کے لیے وہ دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہوں، یعنی کسی شعبے کے اندر تخصص کے لیے کچھ لوگوں کو مخصوص کر دیا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دین کے کسی جز کو لے کر بیٹھ جانا اور سمجھنا کہ یہی کام جو ہے بس نجات کے لیے کافی ہے، قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک روز ممبر رسول کے پاس کچھ لوگ جمع تھے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے. دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے، اور ایک نے کہا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کا امر ان سب سے بڑھ کر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں کی یہ گفتگو پہنچائی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس شخص کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. تم ان کو برابر کیوں سمجھتے ہو؟ یعنی صرف حاجیوں کی خدمت کر لینا یا صرف مسجد کو آباد کر دینا یہ بڑی نیکی کے کام ہیں، اور یہ بھی مطلوب ہے اسلام کے اندر. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے طرز فکر کی جو ہے وہ اصلاح فرمائی کہ اسلام لانے کے بعد صرف دین کے کسی ایک جز کو لے کر کہنا کہ بس یہی نجات کے لیے کافی ہے، یہ صحیح اور درست نہیں ہے. اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان یہ تمہارے دین کی اساس اور بنیاد ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کے غلبے کے لیے جد و جہد، جہاد فی سبیل اللہ، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ جد و جہد ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب ہوگا، جس دین کے غلبے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جو دین غالب کرنے کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اس دین کے غلبے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے لوگوں کے سامنے رکھی، اور وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کو تازہ فرماتے رہے. مثلا ایک موقع پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آرام فرما رہے تھے. حضرت خباب کے اوپر بڑے ظلم کیے جا رہے تھے اور ان کے جسم کی چربی پگھل پگھل کر ان انگاروں کو ٹھنڈا کرتی تھی جن کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا تھا. تو حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان مظالم سے نجات دلائے، اسلام دنیا کے اندر غالب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خباب، خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو. اس راستے پہ ہم سے پہلے جو لوگ چلے ان لوگوں کو زمین کے اندر زندہ گاڑ کر ان کے جسموں کو آروں سے چیر کر 2 حصے کر دیا گیا، اور ان کے جسموں سے لوہے کے کنگوں کے ذریعے سے جسم کا گوشت نوچ ڈالا گیا، لیکن وہ اس راستے سے نہیں ہٹے. خباب، اس سرزمین میں وہ امن قائم ہوگا کہ ایک عورت جو ہے وہ صنعاء سے حضرموت تک سونا اچھالتی ہوئی اکیلے سفر کرے گی اور اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. وہ اطمینان کے ساتھ یہ سفر کر سکے گی. اس معاشرے میں جہاں قافلے محفوظ نہیں تھے، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، عورتوں کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی اپنے ساتھی کو
کہ یہاں وہ امن قائم ہوگا کہ ایک عورت اکیلی سونو اچھالتی ہوئی سفر کرے گی اور اسے کوئی کسی قسم کا ڈر اور خطرہ نہیں ہوگا. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور کامرانی کی سنائی، اس کے اندر بھی یہ راز بالکل پوری طرح ظاہر ہو رہا تھا کہ اسلام ایک غالب قوت بنے گا اور امت مسلمہ دنیا کی قیادت کرے گی اور اس اسلام کے ذریعے سے دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے 23 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس مشن کی تکمیل کے لیے مزید مکے کی زمین جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ کام ہو سکے گا، تو اللہ نے اپنے رسول کے لیے ہجرت کا راستہ کھول دیا. آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا، صحابہ کرام نے ہجرت کی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے مدینے کے اندر اسلام پھیلنے لگا. اہل مدینہ اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے لگے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما رہے ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا تعلیم فرمائی. سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ دعا موجود ہے. آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے میرے رب، اللہ تعالیٰ آپ کو دعا تعلیم دے رہے ہیں. وَقُلْ، اور نبی آپ اس طریقے سے دعا مانگیے، رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. اے اللہ تو مجھے جہاں پہ داخل کرے حق اور سچ کے ساتھ داخل کرنا، جہاں سے نکالے حق اور سچ کے ساتھ نکالنا. اور وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور ایک سلطنت اور حکومت کے ذریعے سے میری مدد فرما. مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ، یا تو اقتدار اور اختیار اور سلطنت میرے ہاتھوں میں دے دے، یا کسی سلطنت کو میرا پشت پناہ، میرا حامی اور مددگار بنا دے. جیسے عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کا حامی بنا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعا تعلیم فرمائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مشن کے لیے رسول دنیا میں تشریف لائے تھے کہ اللہ کا دین باطل ادیان کے اوپر غالب ہو جائے اور اس دین کو عملاً قائم کر دیا جائے، اس دین کے قیام کے لیے اقتدار، اختیار اور حکومت ناگزیر تھی. اس اختیار کی قوت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. یہ کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کامل اور مکمل دین ہے جس میں حدود اور تعزیرات بھی ہیں، جس میں عدل کو انصاف کو عملاً قائم کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ ظلم ختم ہوگا تو عدل قائم ہوگا، اور ظلم اقتدار اور اختیار کے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا. عدل قوت اور طاقت کے بغیر قائم نہیں کیا جا سکتا. حدود اور تعزیرات کا نفاذ اقتدار اور اختیار کی قوت اور طاقت کے بغیر، حکومت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ نے جو دین دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اس دین کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں، اور ان ساری باتوں پہ حکم کا عمل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. جہاں اللہ حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا اللہ حکم دیتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پہ لازم کر دیا گیا ہے قصاص، قاتل سے اس کا بدلہ لینا. وہاں اللہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ زانیوں کو اور شرابیوں کو کوڑے مارے جائیں. وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں. وہاں اللہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ سود کو مکمل طور پر چھوڑ دو. اگر سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہارا اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو بتائیے حکومت اور اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت کے بغیر یہ کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو یہ دعا تعلیم فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا،
ایک سلطنت کے ذریعے سے میری نصرت فرما، میری مدد فرما۔ آپ مدینہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینے میں اقتدار اور اختیار دیا، آپ مدینے کی اسلامی ریاست کے حکمران بن گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس اقتدار اور اختیار کی قوت اور طاقت سے اسلام کو دنیا کے اندر اپنے ساتھیوں کی تائید اور مدد کے ذریعے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے دنیا کے اندر غالب اور قائم کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اقتدار کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے مکے میں 13 سال دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے کسی بت کے ساتھ آپ نہیں چھیڑ سکے۔ لیکن جب آپ مکے کے اندر فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، مدینے کی اسلامی ریاست کے سربراہ اور اللہ کے رسول کی حیثیت سے، تو آپ ان سارے بتوں کو توڑ ڈالتے ہیں اور وہاں توحید کا علم بلند کرتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں ان کو تدریجاً نافذ کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، بطور طریقہ زندگی پسند کر لیا۔ یہ اللہ کا پسندیدہ دین جس کی ابتدا غار حرا کے اندر اقرأ بسم ربک الذی سے ہوئی تھی، اس کی تکمیل کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا، اور اس حج کے بعد ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ ایک کامل اور مکمل نظام زندگی اسلام کی صورت میں چھوڑ کر گئے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے اس دین کو مزید دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے قربانیاں دی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور یہ دین مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پہنچا، اور امت مسلمہ اس فرض منصبی پہ فائز ہو گئی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں ان سے یہ بات کہی تھی کہ تم دنیا کے پیشوا اور رہنما اور دنیا کے امام بن جاؤ گے اگر اس کلمے کو اور اس دین کو قبول کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ہر اہم مضمون کو قرآن بار بار تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو کہ آپ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر بار بار اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ امت مسلمہ کا جو فرض منصبی ہے کہ دنیا کے اندر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور منع کرنا، اس کو بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، اور تمہیں امت مسلمہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں تک اللہ کے دین کا یہ پیغام پہنچاؤ اور ان کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اور روکو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر کا صیغہ ہے، حکم کرو نیکی کا اور روکو برائی سے اور منع کرو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کیا قوت اور طاقت کے بغیر کسی کو کسی چیز کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ کسی کو کسی چیز سے منع کیا اور روکا جا سکتا ہے؟ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اب امت مسلمہ جس فرض منصبی پہ فائز ہے کہ اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دنیا کو نیکی کا حکم دے اور برائی کو دنیا سے مٹائے، اس کے لیے بھی اقتدار اور اختیار کی قوت درکار ہے۔ اور جب مسلمانوں کے پاس یہ اقتدار اور اختیار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کی صورت میں، اس کے بعد 1000 سال تک دنیا کے اندر مسلمان ایک غالب قوت کی حیثیت سے دنیا کی رہنمائی اور پیشوائی اور امامت کے منصب پر فائز رہے۔ اس پورے دور میں مسلمان نہ صرف یہ کہ اقتدار اور اختیار ان کے پاس تھا، قوت اور طاقت ان کے پاس تھی، بلکہ علمی میدان میں بھی مسلمان سب کی رہنمائی فرما رہے تھے، اور علم کے بغیر دنیا کی رہنمائی کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد جوں جوں مسلمان زوال کا شکار ہوئے، دنیا کی محبت اور دنیا کے مزے اور موت سے ان کو خوف آنے لگا، واہن کی بیماری جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی
اس بیماری کے اندر جب مسلمان مبتلا ہو گئے تو پھر مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، اور آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہ ہم سب اپنے حال سے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ مسلمان، وہ امت جسے دنیا کی قیادت اور سیادت کا منصب سونپا گیا تھا اور وہ 1000 سال تک دنیا کی قیادت کرتے رہے، آج دنیا کے اندر مغلوب ہیں، آج دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں، اور جہاں کہیں ان کی اپنی آزاد حکومتیں قائم ہیں وہاں بھی ان کے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ان کو وہاں بھی آزادی حاصل نہیں ہے۔ اب اس مقصد حیات کو کیسے پورا کیا جائے جو اس امت کا مقصد حیات ہے اور اس امت کا فرض منصبی ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ کام تو قیامت تک ہونا باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ دین دنیا کا غالب دین ہے، آج یہ دین دنیا کے اندر مغلوب ہے، آج امت مسلمہ مغلوب ہے۔ تو اب میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اور قرآن مجید مختلف انداز میں امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ کو بار بار پکارتا ہے، بلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اس عظیم مقصد کی یاد دہانی کراتا ہے۔ مثلا جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہیں ایک گروہ تو ضرور ہی ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ وہی بات یہاں بھی ارشاد فرمائی کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں اور روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تم اس کلمے کو قبول کر لو تو تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ فلاح تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے اور روکو گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو۔ کیوں جدوجہد کرو؟ کیسی جدوجہد کرو؟ حق کا جہاد ہی کہ اس کا حق ادا ہو جائے، ایسی جدوجہد کرو، ایسی قربانیاں دو، مال اللہ کے راستے میں لگاؤ، جانیں اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ کس مقصد کے لیے لگاؤ؟ اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے۔ هو اجتباکم، اس لیے کہ اسی مقصد کے لیے تمہیں چنا گیا ہے۔ هو اجتباکم، مسلمانوں تمہیں چنا ہی اسی مقصد کے لیے گیا ہے کہ تم دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرو۔ یہ اس امت کا فرض منصبی ہے، یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ قیامت تک آنے والی یہ امت، یہ آخری امت ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کوئی ہدایت کو آسمانوں سے نازل ہونے والی نہیں، اب کوئی امت اٹھائی جانے والی نہیں۔ تو یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث اور صحابہ کرام کی جانشین ہے۔ اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے جانی اور مالی قربانیاں کریں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعاً، سب کے سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقے میں مت پڑو، آپس میں گروہ بندیاں مت کرو۔ اس دین کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنا اور پھر اس کی بنیاد پہ امت مسلمہ کو تقسیم در تقسیم کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور وہ مختلف گروہ بن گئے، مختلف ٹولیاں بن گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یعنی نبی سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ دنیا کے اندر دین کو تقسیم کر رہے ہیں اور اس تقسیم کی بنیاد پہ پھر انہوں نے مسجدیں بھی تقسیم کر رکھی ہیں، امام بھی تقسیم کر رکھے ہیں، اور مختلف ٹکڑے اس طرح بن گئے ہیں کہ ہر گروہ جو ہے وہ دوسرے کو گمراہ قرار دے رہا ہے، باطل قرار دے رہا ہے اور صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ پوری امت ایک امت ہے، یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک جماعت ہے۔ ان کو منظم ہو کر جیسا کہ اللہ حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریقہ برپا مت کرو اور آپس میں باہم مل کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے اسی مقصد کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔
صحابہ کرام کا انتخاب اللہ نے کس لیے کیا تھا؟ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ نے صحابہ کرام کو اس لیے چنا تھا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، تعلیم و تربیت حاصل کریں، ولاقامت دینہ، اور پھر ان کی جد و جہد کے ذریعے سے اللہ کا دین دنیا کے اندر قائم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی معاونت اور تائید کے ساتھ دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے لوگوں کو دعوت دی، جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر منظم کرتے تھے، اور پھر ان کی تعلیم و تربیت مکے میں دار ارقم کے اندر ہوتی تھی، اور مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر یہ کام بڑے پیمانے پہ ہو رہا تھا۔ اور اس طریقے سے ان لوگوں کو منظم کر کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا جا رہا تھا، ایسی دیوار جس کے اندر دراڑیں ڈالنے میں دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باہمی اتفاق، اتحاد اور تنظیم اور یکجہتی کو قرآن مجید کے اندر اپنی پسندیدگی کی سند عطا فرمائی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں یوں صف بستہ ہو کر کہ جیسے بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آج ہم فرقوں کے اندر بٹ گئے ہیں، گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں، دین کو بھی مختلف اجزاء کے اندر تقسیم کر دیا اور امت کو بھی تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ نے ہمیں ایک امت بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گروہ بنایا۔ ہم پھر سے متحد ہو جائیں اور اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے، اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے عملاً دنیا کے اندر قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کے لیے بے شمار بشارتیں ہمیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سارے فضائل ہمارے سامنے رکھے۔ قرآن مجید ہمیں پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ اچھا بھئی اللہ کمزور ہو گیا ہے، اس کو کوئی مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ یہودی یہی کہتے تھے جب اس طرح کی آیات نازل ہوتی تھی کہ اللہ کمزور ہو گیا، اس کو مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ انفاق کے لیے پکارتا تھا تو نعوذ باللہ کہتے تھے اللہ کو مال کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ اللہ کی شان میں بدترین گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار بننے سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے اپنا دین بھیجا ہے دنیا میں غالب ہونے کے لیے۔ اللہ اس دین کو اپنے حکم کن سے غالب نہیں کرنا چاہتا، ورنہ جس طرح اس کے حکم کن سے پوری کائنات بن گئی ہے، اللہ کا دین بھی غالب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طریقہ کار، اس کی سنت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اہل حق کا گروہ اٹھے اور ان کی قربانیوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ کا دین غالب ہو۔ تو اللہ کے دین کا غلبہ یہ دراصل اللہ کا کام ہے۔ اب جو لوگ یہ کام کریں اللہ ان کو اپنا مددگار قرار دیتا ہے کہ تم میرے دین کے غلبے کے لیے قربانیاں دے رہے ہو جیسے صحابہ کرام نے دی تھی، اب تم میرے مددگار ہو۔ دیکھیے کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کے مددگار ہونا۔ اگر دنیا کا کوئی حکمران کچھ لوگوں کو دعوت دے کہ آؤ میرا دست و بازو بن جاؤ اور میرے ساتھ مل کر میرے مشن کی تکمیل کرو، تو وہ لوگ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھیں گے جو اس حاکم وقت کے دست و بازو بنیں گے، اس کے قریب جائیں گے اور کتنے انعامات اس سے حاصل کریں گے۔ ہمیں اللہ رب العالمین پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کتنے ہیں مسلمان جو اللہ کی اس پکار پہ، اللہ قرآن کی اس دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر اس کام کے کرنے والوں کے لیے کتنے اعزازات ہیں۔ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ یعنی یہ سب سے اچھا بات اور سب سے اچھی بات یہ ہے، سب سے اچھا کام یہ ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والہدیٰ، قرآن مجید جو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، فرمایا اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی تعلیم و تربیت لوگوں کو دینا، یہ کام کرنے والا سب سے بہترین انسان ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے، ان اللہ اہلین من الناس اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے۔
جو قرآن والے ہیں وہ اللہ کے مقربین ہیں. قرآن والوں سے مراد کیا؟ قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس قرآن کو اپنی دین کی بنیاد بنا کر، زندگی کا دستور بنا کر چلتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. صحابہ کرام بہت تھوڑے تھے، مکے کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت، وہ اللہ یاد دلا رہا ہے ہم کو، کہ جب تم زمین میں بہت تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ تمہیں زمین سے اچک لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص فتح و نصرت سے تمہیں نوازا، تمہیں قوت بھی دی، طاقت بھی دی، اقتدار بھی دیا، اختیار بھی دیا، غلبہ بھی دیا، تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو. انہوں نے شکر گزاری کی، اللہ کی اس نعمت اسلام کو سینے سے لگایا، اپنی زندگیوں کو اس کے سانچے میں ڈالا اور اس کا علم لے کر اٹھے کہ دنیا کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کر دیں. اللہ نے ان کی کیسی حفاظت فرمائی، احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے. اور اس کے بعد ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. آج ہمیں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، کیونکہ ہم اللہ کے مددگار بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی دنیا داری کے اندر لگے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت تم پر ایسا آئے گا جب تم بیل کی دم تھام لو گے، آئینہ کے کاروبار میں لگ جاؤ گے، یعنی دنیا داری میں لگ جاؤ گے، اور دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو گے. دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا، دین کو دنیا کے اندر غالب کرنا، اس دین کے لیے جانی اور مالی قربانیاں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جب تم یہ کام چھوڑ دو گے اور دنیا داری میں اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے تو اللہ تم پر دو بلائیں نازل فرمائے گا، ایک محکومی اور غلامی اور دوسرے ذلت اور رسوائی. آج یہ دونوں بلائیں ہمارے اوپر پوری طرح مسلط ہیں. پوری دنیا میں مسلمان محکوم اور غلام بھی ہے اور اوپر سے جوتے بھی کھا رہا ہے. کس قدر ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ دین سے روح گردانی کا نتیجہ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ نے اعلان کر دیا تھا قرآن مجید کے اندر کہ جو میرے اس کتاب نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، اس کو زندگی کا دستور نہیں بنائے گا، اس الہدا کے پیغام کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اس دین حق کو چھوڑ دے گا، اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. آج ہمارا جینا حرام ہو چکا ہے، دنیا سارے وسائل ہمارے پاس، لیکن ہمارا سکون اور ہمارا امن تباہ و برباد ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دین کے تقاضوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس ذلت اور غلامی سے تمہیں نجات نہیں ملے گی جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے. دین کی طرف واپس پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس دین کے لیے پھر ویسی محنت کریں جیسی صحابہ کرام نے کی تھی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ کے دین کا محافظ رہے گا، جو لوگ ان کا ساتھ نہ دیں گے اور جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ انہیں تباہ نہیں کر سکیں گے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرتا رہے گا، جو لوگ ان سے دشمنی کریں گے وہ ان کو ہرگز مٹا نہیں سکیں گے. آج اسرائیل فلسطینیوں کو مٹا سکا، آج ہندوستان کشمیریوں کو مٹا سکا، آج دنیا کی ساری پاور جتنی بھی ہے امریکہ کے پاس، اور اس نے سارے اپنے حواریوں کو جمع کر لیا، کیا اس نے افغانیوں کو مٹا دیا؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گروہ کو حق پر قائم رکھے گا اور وہ گروہ دنیا کے اندر خدا کے دین کے غلبے کے لیے قربانیاں دے گا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی ان کو مٹا نہیں سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور یہ دین کے محافظ لوگ اپنی اسی حالت پر قائم رہیں گے. ان لوگوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ کا دین قائم ہوگا. یہ لوگ آج دنیا کے اندر اسلامی تحریکوں کی صورت میں پائے جاتے ہیں، اور دنیا کی اسلامی تحریکیں ہی صرف وہ تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جو اللہ کے کامل اور مکمل دین کو دنیا کے اندر غالب کرنا چاہتی ہے. اس لیے دشمن کا ہدف بھی وہی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دنیا کے اندر سربلند کرنے کے لیے کتنی ہی بشارتیں اپنے رسول کے ذریعے سے دی ہیں.
हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे को खुश और खुरम रखे जिसने मुझसे जो कुछ सुना फिर उसको ठीक उसी तरह दूसरों तक पहुंचाया जैसा कि मुझसे सुना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन इस्लाम अपने आगाज में लोगों के लिए अजनबी यानी एक नई चीज थी। जब ये दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने पेश किया तो मक्के वालों ने ये कहा कि ये अजीब व गरीब बातें की जा रही हैं। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई बात नहीं फरमा रहे थे। आप फरमा रहे थे कि ये दीन इब्राहिमी जो तुम्हारे जद्दे अमजद का दीन है वो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। तो हुजूर फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि ये दीन फिर लोगों के लिए अजनबी बन जाएगा। आज इस्लामी तारीखों को लोग यही बात कहते हैं कि ये कौन से दीन की बात करते हैं। मस्जिदें बनी हुई हैं, मीनारों से आवाज अल्लाह की किबरियाई का ऐलान होता है, आजानें होती हैं और रमजान के अंदर कुरान की तलावत होती है, रोजे रखे जाते हैं। पता नहीं इन मौलवियों को कौन सा दीन चाहिए। इस्लामी तारीखों को आज यही ताना दिया जाता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दीन फिर अजनबी बन जाएगा। तो अजनबियों के लिए खुशखबरी है, ये वो लोग हैं जो मेरे बाद मेरे तरीकों को जिन्हें लोगों ने बगाड़ डाला होगा जिंदा करने के लिए उठेंगे। ये इस्लामी तहरीकें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को दुनिया के अंदर जिंदा करने के लिए उठी हैं। अल्लाह का दीन कुरान मजीद मुझे और आपको पुकार रहा है, बुला रहा है। अल्लाह के वादे कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगहों पे मौजूद है। अल्लाह फरमाता है सूरह नूर की आयत नंबर 55 है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, तुम्हें से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह उनसे वादा फरमा चुका है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि अल्लाह उन लोगों को जमीन में खिलाफत और नियाबत का मकाम देगा, इज्जत और शर्फ दुनिया के अंदर अल्लाह उन लोगों को बख्शेगा। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि उनसे पहले लोगों को इख्तियार और इक़्तिदार दिया था। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, और तुम्हारे लिए उन लोगों के लिए अल्लाह ताला उस दीन को मजबूत कर देगा, मुस्तहकम कर देगा जिस दीन को वो पसंद कर चुका है। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, और उनके इस हालत खौफ को अल्लाह अमन से बदल देगा। सुभान अल्लाह। आज जिस खौफ की हालत में हम हैं, उस वक्त अहले मक्का खौफ की हालत में थे, मदीने वाले खौफ की हालत में थे, उनके ऊपर दुश्मन दाएं बाएं ऊपर नीचे से चढ़ाई करता था। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मेरा तुम लोगों से वादा है कि ये बदअमनी की हालत नहीं रहेगी, तुम्हारे ऊपर ये खौफ मुसल्लत नहीं रहेगा, तुम अमन और सुकून की जिंदगी बसर करोगे। आज भी कुरान मजीद हमें ये बिशारत दे रहा है कि आज तुम्हारे ऊपर जो खौफ की कैफियत तारी है, आज दुश्मन जो तुम्हारे ऊपर यलगार कर रहा है, अगर तुम आज अल्लाह के दीन की तरफ रजू कर लो तो ये बदअमनी और ये दुश्मन का गलबा खत्म हो सकता है। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला इस दीन को फिर से मुस्तहकम कर देगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह के मददगार बन रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, इस दीन को दुनिया के अंदर गालिब करने के लिए वही तरीकाकार और वही तरतीब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की थी। कुरान की इस पुकार पर हम कैसे लब्बैक कहें कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ, तो ये काम हम कैसे करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया था, दावत दी थी, जिन लोगों ने दावत कबूल की उनको मुनज़्ज़म किया, उनकी तालीम और तरबियत की और फिर उनको इस्लाम के गलबे के लिए कुर्बानियों के लिए तैयार किया। मैं और आप मुत्तहिद हो जाएं, इत्तफाक इत्तेहाद और यकजहती के साथ एक तंजीम की सूरत में एक दूसरे का दस्तो बाजू बनकर खड़ा हो जाए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगियों को अल्लाह ताला की उन तालीमात के सांचे में डालने की कोशिश करें और मुनज़्ज़म ग्रोह बनकर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद करें। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक उम्मत एक ग्रोह ऐसा जरूर ही होना चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म करे और बुराई से मना करे, और यही लोग फलाह पाने वाले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना, मैं तुम्हें उन 5 बातों का हुक्म देता हूं जिनका हुक्म अल्लाह ने मुझे दिया है। ये रसूल का फरमान है और आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है और मैं तुम्हें इस बातों का हुक्म देता हूं। क्या हुक्म देता हूं? जमात, समओतात और हिजरत और जहाद। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ला इस्लाम इल्ला बिल जमा, जमात के बगैर इस्लाम नहीं और अमीर के बगैर जमात नहीं।
اور فرمایا کہ 3 آدمی بھی اگر سفر کو نکلیں، 2 آدمی بھی اگر سفر کو نکلیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، وہ بھی بغیر جماعت کی زندگی بسر نہ کریں۔ فرمایا کسی بستی میں 2 آدمی رہتے ہوں تو وہ بھی باجماعت نماز ادا کریں، ورنہ شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اسلام اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم منظم ہو جائیں، جدوجہد کریں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب نہیں ہو سکتا جب تک ایک اسلامی حکومت قائم نہ ہو۔ جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں اس ملک کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان اسی مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور اسی مقصد کے لیے وہ عظیم قربانیاں دی گئی تھی کہ وہاں ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے اوپر قرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس سرزمین کو اسلام کا گہوارہ بنائیں۔ یہ اسلامی حکومت کے قیام کے بغیر ممکن نہیں۔ کیوں؟ اسلامی حکومت کی حیثیت کیا ہے دین اسلام کے اندر؟ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد 5 چیزوں پہ قائم ہوتی ہے، وہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے۔ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اگر یہ عمارت ہے میرے بھائی اور بزرگوں تو عقیدہ توحید اس عمارت کی اساس اور بنیاد ہے، جس کے اوپر یہ پوری عمارت قائم ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید اس کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس کی دیواریں اور اس کے ستون ارکان اسلام ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ ارکان اسلام اس کی دیواریں اور اس کے ستون ہیں۔ اور ظاہر ہے کسی بھی عمارت کی تزئین اور آرائش بھی ہوتی ہے، اس کا حسن و جمال بھی ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ اسلامی طرز معاشرت، اسلامی معاشرہ اس عمارت کی خوبصورتی ہے۔ گویا کہ اس عمارت کے جو مکین ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کا طرز زندگی اس عمارت کا حسن و جمال ہے۔ اور کوئی بھی عمارت چھت کے بغیر تو نہیں ہوتی، چھت کے بغیر تو عمارت مکمل ہی نہیں ہوتی۔ نہ اس عمارت کے اندر جو لوگ مقیم ہیں نہ ان کی حفاظت کی کوئی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اسلامی حکومت اس عمارت کی چھت ہے، جس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ ارکان اسلام اس کے دیواریں اور اس کے مضبوط ستون ہیں۔ اسلامی معاشرہ، اسلامی اخلاقیات، اسلامی طرز زندگی، یہ اس کا حسن و جمال ہے اور اس کی چھت اسلامی حکومت ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنی شاہکار تحریر کے اندر اس بات کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس کے ستون عبادات ہیں اور چھت اسلامی معاشرہ اور حکومت ہے۔ اس عمارت میں کھڑکیاں اور دروازے بھی ہیں جہاں سے فکر و نظر کی ہواؤں کے آنے جانے کا انتظام موجود ہے۔ قرون اولیٰ میں عمارت مضبوط و مستحکم تھی، بعد کے ادوار میں اس کی چھت اڑ گئی۔ جب اسلامی حکومت ختم ہو گئی تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی چھت اڑ گئی۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بنیادوں کو استوار کرنے کی کوشش کی جائے، چھت خود بخود پڑ جائے گی، یہ نری حماقت ہے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو بغیر بنیادوں کے چھت ڈالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ جبکہ صحیح طرز عمل یہ ہے کہ بنیادوں کو پھر سے استوار کیا جائے، دیواروں کو مستحکم کیا جائے اور چھت ڈالنے کا مقصد بھی نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ یہ ہے صحیح طریقہ کار دنیا کے اندر اسلام کو غالب کرنے کے لیے، کہ ہم اسلام کی اس عمارت کو پھر مضبوط بنانے کے لیے تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنے عقائد کو درست کریں اور عبادات کے ذریعہ سے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اپنی صفوں کے اندر اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں، ایک امت، ایک گروہ اور منظم ہو کر ایک جماعت بن کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اسلام کی چوٹی کا عمل قرار دیا۔ تب دنیا کے اندر اللہ کا دین قائم ہوگا اور پھر اس اسلامی حکومت کے ذریعے سے میرے بھائی اور بزرگوں اللہ کے پورے دین کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا۔ ہماری عزتیں، ہمارے مال، ہماری جانیں، ہمارے ملک کی سرحدیں بھی محفوظ رہیں گی جو آج بالکل غیر محفوظ ہیں۔ اس لیے کہ اگر چھت اوپر نہ ہو، آج پوری دنیا کے اندر اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی عمارت کے اندر کچھ لوگ مقیم ہوں، رہ رہے ہوں اور اس عمارت کی چھت نہ ہو
تو اوپر سے آنے والا گرد و غبار، اوپر سے آنے والی برف باری اور اولے اور بارش اور ہر چیز جو ہے ان کے اوپر گرے گی اور ان کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی جدھر سے چاہتا ہے ہمارے اوپر وار کرتا ہے، جدھر سے ہمارے کبھی کہیں سے ڈرون حملے ہو رہے ہیں، کہیں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے جان محفوظ ہیں، نہ ہمارے مال محفوظ ہیں، نہ ہمارا ملک محفوظ ہے، نہ ہماری جو ہے وہ عصمتیں محفوظ ہیں، اور نہ ہی ہمارا نظام تعلیم محفوظ ہے، نہ ہماری سیاست محفوظ ہے، نہ ہماری معیشت محفوظ ہے، نہ ہماری معاشرت محفوظ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی حفاظت کرنے والے وہ مسلمان حکمران ہی موجود نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے جد و جہد کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اسلامی نظام حکومت قائم ہو، تاکہ اس ملک کی حفاظت بھی ہو سکے اور اللہ کا دین عملاً قائم بھی ہو سکے، اور ہم اس دین کے مطابق دنیا کے اندر امن و سکون سے زندگی بسر کریں اور آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے مستحق قرار پائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔